جڑا اسلامی ہوئے وہ جمہوری نہیں ہو سکتا، جڑا جمہوری ہوئے وہ اسلامی نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت دا معنی ہے مخلوق دی حکومت اور اسلامی دا معنی ہے خالق دی حکومت۔ اسلام کی آخدا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ او ایمان والے اپنے دین کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیروں تے نہ چلیا جے، وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ اور سنگیا شیطان دے پیر کدی کسے نہیں ویکھے، کدی شیطان کسے دے سامنے ٹرتا نہیں، پر اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا وہ پیروں تے نہ چلیا جے؟ وہ شیطان دے پیر کوئی نہیں، شیطان دے پیر وہی نے جڑے کافراں دے پیر نے۔ رب دسدا پیا وہ شیطان دی گل وہی سمجھیا جے جڑی کافر کرے گا۔ دین تے پورے چلیا جے، یہ مطلب ہے سونا رب تو جانتا ہی جانتا سی کہ زمانہ آئے گا، انگریز یہ فتنہ لاوے گا، دین تو باہر کڈے گا۔ تو میں پہلو دس چڈا کہ دین پورے وڑیا جے۔ سلامتی دا گھر ایک مکان ہے، مکان ایک بندہ وڑ بند ہے، بوا بند کر کے ایک انگل باہر کٹ بیٹھتا ہے۔ توجہ، یہ بندہ محفوظ نہیں ہو سکتا ہے، باہروں سپ چا ڈنگ مارے، یہ اندر بیٹھا ہی مر جاوے، کوئی انگلی وڈ جاوے۔ اسلام فرماتا ہے پورا پورا اسلام میں داخل ہو جا تاکہ کسے پاسوں دشمن تینوں نقصان نہ دے سکے۔ کافر آخیا نا آؤ بھائی، ادھروں حکومت باہر، ادھروں معیشت باہر، ساڈے بندے تے جڑے دیسی ہیں نا یہ حلال حرام دے مسئلے پوچھ کھلوندے نے، پر جڑے ترقی والے تے سکولی وہ انہاں دے نزدیک گروپ معاشرت دے اندر معاشرت رہن سہن اس دے اندر بھی دین نہ ہو، لہذا رنا اسے دے تحت رنا ننگیاں پیاں ہوندیاں نے۔ اور سب تو پہلوں پھر ایک کام کرنے والا تھوڑے وچ یہ بابا قوم سی، پاپا قوم، وہ بختاں والا اپنی سب تو پہلوں تے اپنی باجی نال رکھدا سی۔ قوم نے بابا کڈا دلہ منیا، بھن انگریزاں دے کول بیٹھی ہے، ہاتھ ملاندی پھردی ہے، بیٹھی پئی ہے، مادر ملت چنگی ماں چنی جے بھائی، ایہو جی اما مبارک جی اما انج دی تے نسل آپے پہ کہہ رہا انج دی ماں مہر علی دی ماں بن سکتی، بابے فرید دی بن سکتی، تے تو مادر ملت کینوں آکھی بیٹھے؟ اے مادر ذلت، مادر علت، مادر ملت نہیں، مادر ملت سیدہ خدیجہ کبریٰ وے، اما عائشہ صدیقہ وے۔ لے ہن میں ماں آکھیا تے ہن کوئی مائی دا لال آکھے باقی وہ ماں بنن دے قابل نہیں ہے وہ صدقے صدقے، وہ تے پاک حسین ورگا پاک بھی آکھے گا میری اما۔ توجہ نہیں فرمائی، مرے آکھ سبحان اللہ۔ ان دی پاک بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دی ایک گل سنا چھڑو تاکہ قوم دی اکھ کھل جاوے۔ مشکات شریف دی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر جڑا اج روضہ رسول اللہ ہے، اے سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دا حجرہ ہے، آپ فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے، میں چہرے دے پردے تو بغیر اپنے حجرے وچ داخل ہوندی سا، میں سمجھدی سا میرے شوہر دفن ہوئے نے۔ جدو ابو بکر دفن ہوئے میں مڑ بھی چہرے دے پردے تو بغیر جاندی سا، میں سمجھدی سا میرے باپ دفن ہوئے نے۔ جدو عمر بن خطاب دفن ہوئے نے میں چہرہ چھپا کے جاندی سا، مینوں عمر تو حیا آندی سی۔ ہوں میں پوچھنا وا کیڑی کتاب لکھے قبر والے تو پردہ کرو؟
نہ قرآن چ نہ حدیث، مگر بی بی پاک سرکار دے حیات تو قربان جاواں۔ بی بی پاک دسیا وے بھاویں قرآن آکھے نہ آکھے پر میرا حیا آکھدا لکھ لعنت اس مادر ملت دے اوتے جیڑی جھاٹے کٹ کے الیکشن لڑ رہی ہے، کھلوتی جو ہے کھلوتی رہ گئی ہے۔ بابا ساڈا ایڈی غیرت والا سی، اوئے میرا تو بابا ہے کو نہیں پھٹے منہ یہ تھوڑا ہی منو گے بابا؟ نہیں 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 نہیں، خبردار توہین کر رہے ہو۔ میں قسم خدا دی ہر بت توڑ کے تیرے ہاتھ دے اندر صرف مصطفیٰ دا دین رہن دے، یا پیر میرے علی جیسے سچے ولی ران دینے نے، باقی کباڑا میں سارا کھولیں، یہ سب کباڑا میں کھولیں۔ قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں محمد حنیف شاہد نشریات ادارے نے چھاپی اپنی بیٹی نو لے کے تے ہر اتوار نو لندن وینا جنا وینا 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 ان دی بیٹی دا نام سی وینا جنا، ہاں جی گھرانا جو مسلم ہے، وینا جناح نو لے کے تے ہر اتوار سینما تے فلم ویکھن جاندا سی دھی نو نال لے کے۔ ماشاءاللہ نا پروفیسر دلے کیوں بنے پائے؟ حوالہ غلط ہوئے زبان وڈو۔ اور سنو اے سنو، وہ قوم دا پاپا تھیٹر تے کام کردا رہا ہے، سبحان اللہ، اچھی آواز نال مبارکباد، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لکھی نہیں کھڑے میں نے ایک کہندا ولی ایویں دے ہون، اے ولی سی، میں کہ جے ولی اے وے نا تے سلطان رہی زمانے دا غوث ہے، او تریدا جے دلہ ولی ہے نا۔ کتاب پیش کیتی کھڑا ہاتھ دے اندر حوالہ غلط زبان وڑ چھڈو، تھیٹر تے کام کردا سی کنجر قوم، میں نہیں سوچیا تو نہیں سوچیا۔ تھوڑی مہربانی یار ایک مربع رقبہ دے چھڑو، میں ہاتھ کھڑا کرو، کوئی ہے مجاہد تے بیٹھا؟ اے اوتری مری کو اے مسلمان نو ایک مربع کو نہیں پیا دیندا۔ انگریز ایڈا حاتم تئی دا پتر سی، گاندھی نو آکھیا سو 3 حصے تو لے لے، اے نو آکھیا سو 1 حصہ تو لے لے، میں چلیا۔ حوالہ سنو رنا دے بارے، وہ معاشرت لانتی، معاشرے چ دین نہ ہوئے۔ قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277۔ کتاب کتنے ہویا ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، سور سر سور والی انڈیا۔ مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر 10 مارچ 1944 یعنی پاکستان بنے تو 3 سال پہلو کی خطاب کر رہا ہے۔ ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلے۔ ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی 4 دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہوں۔ کر لیا اوئے زمانے دے پروفیسر، سارے یہودی دے قانون تے اے یہودی دے پوتر ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ دی امت نو لوارث سمجھیا سی نا، اسا جویں گلی ڈنڈا کھیڈی رکھاں گے سانو نپن والا کو نہیں آونا۔ کلندر فرماؤندا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہن دسو ایمان نال جڑا سور آکھے جو گھراں 4 دیواری عورتاں نو رکھنا جرم بری رسم و رواج
انہیں رسول کریم نو برا آخیا، قرآن نو برا آخیا، رسول خدا نو برا آخیا، کیونکہ پردے تے گھر بان دا حکم ہے قرآن وچ کہ نہیں ہوئے؟ سچی بولو اچھی آواز نال۔ سورۃ احزاب وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ مسلمانوں دی عورتاں گھر دے اندر قرار پکڑو، گھر دیاں چار دیواریاں بہو اور اپنے زیب زینت شنگار غیراں دے اگے پہلے جاہلیت دیاں عورتاں وانگوں ظاہر نہ کرو۔ قرآن دا منکر کون ہے؟ قرآن نو جرم سمجھن والا کون ہے؟ ہن سکولی یہ ہوئی بھوکدن جو پاپا بھوکد اخبار ہے تھوڑی گورنمنٹ پاکستان نے پاپے دا یہ ہوئی بیان اخبار دیتا ہے۔ اے پاپا کھڑا ہے، اے پاپی کھڑی، تھلے کی لکھا ہے ترقی یافتہ معاشرے کا خواب، خواتین کی یکساں ترقی و خوشحالی کے تناظر میں وومن ہیلتھ پروجیکٹ پنجاب۔ وومن کنو آدھے علی گڑھ 10 مارچ 1940 قائد اعظم محمد علی جناح، تاریخ لکھنے سے غلطی کر گئے، حقوق نسواں قائد اعظم کی نظر میں یہ اتنے لکھا کر وہی بیان جڑا میں اس کتاب سنایا ہے، اخبار چاہ رہا ہے تو قوم دی نسل نو برباد کیتا جا رہا ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک اٹھ پاپے دا بیان پڑھ، کوئی قوم اس وقت تک تابناک بلندیوں کو نہیں پا سکتی جب تک اس کی خواتین کو شانہ بشانہ آگے بڑھنے کے موقع نہیں دیے جاتے۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے۔ اگر ہم جنہ چر اما دے 5-7 یار نہ بنن اُنہ چر آکھے ترقی، یعنی یہ مطلب ہے سب تو بڑے ترقی یافتہ دے چکلے والے ہوئے۔ ایک تمہیں ہوں گل سمجھانا، مکھی جان دو گند سے بہن والی، ڈاکٹر غلام جیلانی برق گزریا، ڈاکٹر غلام جیلانی برق پروفیسر ملحد زندگی سی بےمان سی بنتے، اس کتاب لکھی ہے مسائل نو، اس دے شروع بڑی گل لکھی ہے، اللہ تعالی دی شان ہے، حق لکھاون تے آوے تو دشمن تو لکھا لیندا۔ اچھا ہویا جو مالک ساڈا اس ایک مثال لکھی ہے کہ مکھی جڑی ہے نا، مکھی گند تے بہن والی، اس سوچیا بھئی آ جڑے باغ دے اندر بھنورے تے پرندے تے یہ بیچارے لگے پھر دینا، یہ کڈے بیچارے زندگی دے لطف تو محروم نے۔ ایک مرتبہ ایک مکھی کو خیال آیا کہ باغوں کی متعفن فضا میں تتلیاں اور بھنورے خام خواہ خراب ہو رہے ہیں، ایک کتاب لکھ کر انہیں بدروؤں اور بیت الخلاؤں میں بلایا جائے۔ چنانچہ اس نے کئی سو صفحات کی ایک کتاب لکھی جس میں مسائل ذیل پر تفصیلی بحث تھی۔ کیا باغوں میں ہر طرف تعفن بدبو پھیلی ہوئی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے۔ کتنے؟ نمبر 2، قصاب کی دکان کا ماحول بچڑ خانہ جان دو، بچڑ خانے کا ماحول از بس حسین، حیات پرور اور راحت افزا ہے۔ نمبر 3، غلاظت میں وٹامنز کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ تتی تے گند دے اندر بہت وٹامن نے، تسا محروم ہے۔ نمبر 4، بچڑ خانہ، بدرو اور غلاظت خانہ اصل دنیا ہے، باقی سب کچھ محض بیکار۔ مکھی نے اس کتاب کے لاکھوں نسخے باغوں میں مفت تقسیم کیے، اس کتاب کی خاطر جا بجا لائبریریاں کھولی، سفری کتب خانوں کا انتظام کیا، چلتے پھرتے کتب خانے، ہر طرف مبلغ بھیجے اور پوسٹر چھاپے۔ پہلے تو بھنوروں اور تتلیوں نے
اس کتاب کا مذاق اڑایا، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اثر ہونے لگا۔ کچھ نوجوان بھمرے لکھن دیے نے کمال کر چلے کہ میرے مصطفیٰ نے اندر تو لکھوایا کہ لکھو بے ایمانا، یہ پرویزی سی نا، حدیث نہیں سمجھتا میں تا پیار، لیکن آہستہ آہستہ اثر ہونے لگا۔ کچھ نوجوان بھمرے شہروں میں آ کر بدروؤں کا جائزہ لینے لگے، بچڑ خانے لیٹرین تے آن کے بھمرے ویکھن جائزہ لین دی گل باقی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ بدبو کی لپٹ سے پریشان ہو کر بھاگتے اور پھر لوٹ آتے۔ رفتہ رفتہ چند بھنوروں نے بھی بدروؤں کی خوبیوں اور چمن کی خرابیوں پر تقریریں شروع کر دی۔ بھنورے گئے واپس، انہیں آخیا برباد ہو گئے ہو، باغ والے ہو، تو کبھی نہیں ترقی کر سکتے، پچھا رہ گئے ہو۔ اور 10-15 برس میں تمام بھنورے اور تتلیاں گندی نالیوں پر آ کر غلاظت چاٹنے لگی۔ کامیاب ہو گیا وہ مکھی، اور مکھی پر بہ کے خوش، کتوں کڈیا تے کتنے لایا۔ ہوں مقام فکر عنوان پا کے تے ڈاکٹر برک لکھتا ہے، ذرا سوچئے کہ کیا وہ کتابیں جو گزشتہ 100 سال سے آپ کو مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں کسی ایسی ہی مکھی کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے یورپ اسیر ہوا و ہوس، خواہش نفس دا قیدی، رہین ناؤ نوش شراب پیون کے اندر پھنسیا پیا۔ وہاں اخلاقی اور روحانی اقدار کا کوئی تصور تک موجود نہیں۔ غریب قوموں کو لوٹنا، دن بھر تنور شکم تاپنا اور شام کو جنسی پستیوں میں ڈوب جانا، سویرے کھانا ہے ہوٹلوں سے تو شام نو زنا واسطے کلب وچ وڑ جانا، ان کی زندگی ہے بس یہی۔ خدا اور آخرت سے بے خبر، حرام و حلال سے ناآشنا اور پست لذتوں کے دل دادا۔ یوں سمجھیے کہ یورپ ایک بدرو ہے جس میں وہاں کے لوگ مکھیوں کی طرح غلاظت چاٹ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گناہوں کی راہوں پر اب وہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ ان کا رجوع اللہ کی طرف ناممکن ہو گیا ہے، تو دوسری طرف ان کا مد مقابل یعنی مسلمان روحانی قدروں کا شد و مد سے قائل ہے، اور یہ نظریاتی اختلاف بار بار سیاسی تصادم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر جنگیں بھی چھڑ پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک نہیں بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں اس موضوع پر لکھی، جن میں کیا لکھا؟ زندگی کا انجام موت ہے اور آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ ان سکول دیاں کتاباں دا خلاصہ پہ دستا ہے، زندگی کا انجام موت ہے اور آگے کچھ بھی نہیں، مرن تو بعد والا کھاتا ختم۔ مذہب ایک داستان پارینہ ہے جو عصر رواں کا ساتھ نہیں دے سکتا، نئے دور کے ساتھ مذہب نہیں چل سکتا، لہذا یہ پرانی باتیں چھوڑ دو۔ یہ بھی سکول کی کتابوں میں درج ہے۔ ڈاکٹر برک پروفیسر پہ لکھنا ہے۔ نمبر 3، ایشیا کی اخلاقی اور روحانی قدریں کم طرز یافیون نہیں۔ اے بھائی میرے نشے پہ جے اٹھو، کھانا پینا ناچنا اور عیش اڑانا اصل زندگی ہے، وہ کھوتے والا کام۔ مذہب اور سیاست کا دائرہ کار جدا جدا ہے، وہ جرا میں دس گیا۔ اور سنو اے اگے کی وطن اساس قومیت ہے اور تصور ملت یعنی پان اسلام ازم ختم، ایک سر خطرہ ہے۔ وطن نال دین بننا ہے، وطن جویں دا ہو سی اوویں دا دین۔ انگریز مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک ہے، وہ کھیتی باڑی میں لگے رہیں اور خام مال ہمیں بھیجتے رہیں اور لوہے کی مصنوعات ان کی خدمت ہم پیش کرتے رہیں۔ جو اے بیجن سانو گھلن اساں لوہا دے کے انہاں نوں، تساں لوہا چٹو اساں ستھری خوراک کھاواں۔ انگریزی السنہ اور سرچشمہ تہذیب ہے۔ انگریزی ساری زباناں دی اصل ہے، تہذیب ہے تے انگریزی نالے ورنہ کوئی۔
انگریزی خط نہایت ترقی یافتہ خط ہے اور اسے اختیار کرنا اور قرآنی خط سے جان چھڑانا ترقی کے لیے لازمی ہے. یہ کتاب ڈاکٹر پڑھ کے پہ دکھتا ہے. نیپولین نیلسن ملٹن بیکن نیوٹن وغیرہ یہ انگریز سن سارے تھے. محسنین انسانیت تھے اور باقی یہ سینا رومی فارابی وغیرہ تاریخ میں بھٹکنے والے اندھے. یعنی بزرگان دین انبیاء علیہ السلام تاریخ میں بھٹکنے والے اندھے ہیں. اصل انسان ہیں محسن انسانیت ہیں تو سائنسدان اور انگریز. یورپ کے در و دیوار باغ راغ بہور طیور بے حد حسین ہیں اور یہ دجلہ فرات سہوں جہوں گندے نالے. ککو پرندوں کا بادشاہ ہے اور یہ بلبل چکور تتر اور مور سب کے سب بیکار اور بےہودہ ہیں. گدڑ چنگن تے ہرن قوم سنتی گئی پہلوں تے اڑے. کتاب قبول نہ کی مسلمان پرانے. پھر کچھ نوجوان گئے انہیں آخیا چلو جائزہ تے کریے. جائزہ لیا پہلوں بدبو پئی گدا ماحول سارے ڈلے پچھا ہٹے پھر اگاں پھر پچھا اخیر اج نتیجہ نکلیا او مکھی جی لے گئی باغ چو کڈ کے. اج دلہ بے غیرت غیرت مند تو ہستا ہے. ننگی رن گھر چ بیٹھی تو ہستی ہے. مر رہے ہیں گھر بہ بہ کے مار نہیں ہوتا تیرا تے مار دی ظالم ہے جڑا تینوں گھر چ مار بڑیاں پھر دیاں کھوتیاں کہ نہیں ہیں. مر رہے ہیں یہ نہیں سوچے مکھی ٹٹی تے باہن والی سانو نبی دے باغ چوں پہ کٹ دی. پیر باؤ فرماندا نال کسنگی یارا سنگ نہ کریے. او نال کسنگی یارا سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے. کاں بچے کبھی ہلس نہ ہون بھاویں موتیاں چوگی چگائیے. تربوز نہ ہو من بھاوے توڑ مکے لے جائیے. کوڑے کھو کدی میٹھے نہ باہو بھاوے سے مڑا گڑ پائیے. سمجھ آئی کوئی نہ لے میں قسمیاں پیانا جس ذات دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. قیامت نو اے نہیں آکھ سکے گا چشتی دی گل سمجھ نہیں سی آؤندی.